کیا رہا ہے پاکستان میں؟ کبھی میں نے پاکستان میں اس طرح کی فیشزم نہیں دیکھی جس طرح کا اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے. میں نے ایسی کبھی حالات نہیں دیکھے. میں نے سوچا شاید تھوڑی دیر انہوں نے چلیں شروع میں تھوڑا سا انہوں نے ٹی وی کے اور میڈیا کے اوپر زور لگایا, بلیک آؤٹ کر دیا ہمارا. وہ ان کی بدقسمتی کہ سوشل میڈیا اللہ کے فضل سے ایک نئی چیز ہے. پرانے زمانے میں تو میڈیا کو بلیک آؤٹ کر دو تو ختم ہو جاتا سناٹا. لیکن سوشل میڈیا اور پھر کئی میں سلام کرتا ہوں ان چینلز کو جو کھڑی ہو گئی اور انہوں نے دکھانا شروع کیا جس طرح پبلک نکلی. تو اب انہوں نے جو خوف اور ہراساں پھیلایا ہوا ہے, اور میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں صحافیوں پہ. دیکھیں, مارشل لاء کے دنوں میں ہمیں پتہ ہے پرانے زمانے میں تو صرف ایک ٹی وی چینل ہوتی تھی پاکستان پی ٹی وی, تو اس وقت بڑا آسان ہوتا تھا انفارمیشن کو روکنے کے لیے. دنیا بدل چکی ہے. یہ چاہیں بھی تو آپ اس کو روک نہیں سکتے انفارمیشن کو. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ خبر نہیں روک سکتے. اگر آپ صحافیوں کو ڈرا کے دھمکا کے ایف آئی آرز کر کے یا لفافے دے کے اگر آپ ان کا منہ بند بھی کر لیں گے, سوشل میڈیا کا منہ کیسے بند کریں گے؟ ہر جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے. وہ گھر میں بیٹھے ہوئے خواتین بچوں کے پاس آج آواز ہے. یہ ایک ایسا کبھی ماضی میں نہیں ہوا. اس لیے جو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں یہ ایک ملک کو انارکی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اور یہ جس طرح کے صحافیوں سے کیا گیا, میں کیونکہ ایاز امیر کو میں تو 30 سال سے جانتا ہوں. ایاز امیر ایک ایسی آواز تھی کہ سارا جو بھی دانشور طبقہ پاکستان کا جو میڈیا میں ہے وہ سارے ایک چیز جانتے ہیں ایاز امیر کی. ایاز امیر کنٹرول نہیں ہو سکتا. وہ اپنی ضمیر کی آواز سنتا ہے. اس کو لفافہ نہیں دے سکتے آپ. اس کو وہ ایک ناڈر پڑھا لکھا انسان ہے. میری اس نے بہت تنقید کی ہوئی ہے ماضی میں, کیونکہ زیادہ تر تو مذاق اڑاتے تھے میری پالیٹکس کا, لیکن میں اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں. اور جو اسے کیا گیا ایاز امیر سے اس کی اس عمر میں جس طرح کیا گیا, یہ ہم ساری قوم کے لیے یہ ہے شرمناک واقعہ. اور یہ ایک پیغام دیا گیا ہے, یہ باقی صحافیوں کو پیغام دیا گیا ہے. اور پھر جو عمران ریاض خان, دیکھیں جو بھی آپ عمران ریاض خان کے متعلق کہیں, قوم اس کو محب وطن پاکستانی سمجھتی ہے, اس کو غدار نہیں سمجھتی. اس کی یوٹیوب پہ جو فالوئنگ ہے وہ ایسے نہیں ہے. لوگ بیوقوف نہیں ہیں. آج جو چینل جو صحیح انفارمیشن نہیں دے رہی, جو خوف میں یا پیسے لے کے وہ جب یہ ان چوروں کا ساتھ دے رہی ہے جو اوپر ہمارے مسلط ہیں, اس کی ریٹنگ آج دیکھیں کدھر چلی گئی ہے. جو چینلز حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہے اس کی ریٹنگ اسمان پہ چلی گئی, کیونکہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں. ایک بڑے دانشور نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تھوڑی دیر آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں, لیکن سارا وقت کوئی بھی سب کو پاگل نہیں بنا سکتا. تو اگر کسی کا خیال ہے کہ چینل کو پیسے دے کے لفافوں کے ذریعے ڈرا دھمکا کے آپ انفارمیشن کو کنٹرول کر لیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے, وہ وقت گزر گیا ہے. اور میں یہ نام لینا چاہتا ہوں یہ صحافیوں کے, کیونکہ مجھے بار بار جو چیزیں سامنے ہماری آئی ہیں. اب ارشد شریف, اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دیے. ارشد شریف جس طرح اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے, فوجی بیک گراؤنڈ سے, وہ سارے جانتے ہیں ارشد شریف اس کا بھی کوئی قیمت نہیں ہے ضمیر کی. اس کو جس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے کہ اس کا کسی طرح منہ بند ہو جائے. صابر شاکر وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. تو صابر شاکر کو کوئی آج سے تو نہیں وہ صحافت کر رہا ہے, 20 سال سے کر رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں اس کو. وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. اور میں سبی ابراہیم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جمیل فاروقی نوجوان ہے, اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایک کوئی بات کر دے, کال آ جاتی ہے ان نون نمبر سے کہ یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے, نہیں تو ایف آئی آر آ جائے گی. عدنان عادل وہ, اور میں عارف حمید بھٹی, میری بڑی تنقید کرتے ہیں عارف حمید, لیکن عارف حمید اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہیں آپ یہ کر دیں گے. اور ڈاکٹر محیط پیر زادہ یعنی وہ کوئی غدار ہے, اس کے اوپر اس کو خوف ڈرایا جا رہا ہے. اور میں سیاست پی کے کا خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں, ایک عدیل نوجوان ہے,
وہ کینیڈا چلا گیا ہے کیونکہ اس کو اتنا انہوں نے خوف ڈرایا اور دھمکایا. ہمارا ارسلان، ہمارے تحریک انصاف کے وہ سوشل میڈیا کے ہیڈ، ان کے گھر میں چلے گئے. ان کی وہاں ماں تھی، ان کی بہنیں تھیں. وہ وہاں اس کا کزن آیا ہوا تھا، اس کو 15-20 لوگ اندر گھس گئے، اس کو مارا پکڑ کے، خوف پھیلایا ہوا. پھر ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز، وہ میرے پاس آئے. وہ کوئی بات کرنے ہیں، وہ اسی دوران میں آئے. ان کو کال چلی گئی وہاں سے، او کہ آپ نے یہ نہیں کہنا، وہ نہیں لکھنا. دیکھیں، بات سنیں. میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں سب سے، اپنی قوم سے، اور میں اپنی جوڈیشری سے سوال پوچھتا ہوں. کیا پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں؟ پہلے بتا دیں کیا مارشل لاء لگ گیا یہاں؟ کہ یہ کون سی کیا آئین اجازت دیتا ہے ان چیزوں کا؟ یہ تو میں نے آپ کو گنایا ہے. میری جو اپنی پارٹی ہے، جو کیمپین پہ نکلا ہوا ہے، جو 20 حلقوں میں، وہاں جا کے جی وہ موزم جو تو یہ اس کے اوپر FIR کاٹ دی. ایک شرافت لڑکا ہے، وہ ہماری کیمپین کر رہا تھا، اس کو، وہ پیسے والا آدمی ہے، 40,000 روپے کی چوری کے کیس میں اس کو اندر جیل میں ڈال دیا. وہ وہاں سے نکلا، پھر اس کو جیل میں پکڑ کے ڈال دیا جب وہ اس میں ایک کیس میں فارغ ہوا. یعنی یہ کیا کوشش ہو رہی ہے؟ میں پھر سے اپنی ادب سے، اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ملک میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں؟ 25 تاریخ کو، 25 مئی کو جب ہم نکلے ایک پرامن احتجاج کے لیے، اور ہماری ساری تاریخ ہے پرامن احتجاج کی. ابھی جو سیٹرڈے کو ہم نکلے ہیں، کتنی پبلک نکلی ہے پرامن احتجاج میں؟ لوگوں کو غصہ بہت ہے. لیکن جب ایک پولیٹیکل پارٹی پرامن احتجاج کرتی ہے تو یہ ایک ملک میں کیوس سے بچتا ہے ملک. 25 کو انہوں نے کیا کیا؟ جس طرح یہ عورتوں، رات کے 2-2 بجے عورتیں تھیں، کوئی ایک سین میرے ذہن میں رہتا ہے، وہ ایک 10 سال کی بچی اور اس کی ماں، اور وہ رو رہی ہیں کھڑی ہو کے کہ پولیس وہاں گھس گئی صبح کے 2 بجے ان کے گھر. پھر ایک 11 سال کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے کیونکہ اس کا باپ گھر میں نہیں تھا. کیا یہ مقبوضہ کشمیر ہے؟ کیا یہ فلسطین ہے؟ فلسطینیوں سے ہو رہا ہے؟ کہ کون سی دنیا میں ایک اپنی حکومت اپنے لوگوں سے وہ کرتی ہے جس کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے؟ بتائیں، ہماری کوئی تاریخ ہے انتشار کی؟ ہم ہمیشہ قانون کے بیچ میں رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی پہ چلے ہیں. ہم جب فیملیز کو بلاتے ہیں، اور آپ نے دیکھنا جتنی خواتین آتی ہیں اور فیملیز آتی ہیں ہمارے جلسوں پہ، تو کیا وہ انتشار کے لیے ہم بلاتے ہیں ان کو؟ ان کے اوپر جس طرح 25 کو انہوں نے ظلم کیا، جس طرح پاکستان کی پولیس نے اور رینجرز نے جس طرح لوگوں کے اوپر ٹیئر گیسیں کی، ربر بلٹس چلائی، عام لوگ تھے، شہری تھے، عورتیں دیکھ رہے تھے سامنے، بچے بے ہوش ہو رہے ہیں، عورتیں بے ہوش ہو رہی ہیں. جس طرح لبرٹی چوک میں کون سی قیامت آ گئی تھی، وہ لوگ جمع ہوئے، وہاں جا کے ان کے اوپر شیلنگ کر دی. تو ہم نے سپریم کورٹ کو بھی اپروچ کیا، ہمیں تو کوئی رسپانس نہیں ملا. تو میں آج ساری قوم کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو ٹیکٹکس ہے نا، فیشسٹ، خوف پھیلا کے، ڈرا کے لوگوں کو، یہ چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے، میں پہلے تو ساری قوم کو آج ایک چیز کہہ دوں. دیکھیں، اسلام کی تاریخ میں ایک بہت دردناک واقعہ، سب سے دردناک واقعہ کیا تھا؟ حضرت امام حسین کی شہادت. وہ کیا ہوا تھا؟ کوفہ کے لوگ یزید کے ظلم سے ڈر کے وہ ان کی مدد کرنے نہیں آئے. کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں، ان سب کو پتا تھا. خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا اسلام کی تاریخ میں ثانیہ ہونے دیا، اور وہ ساری زندگی پچھتائے. تو میں آج ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہر دور کے یزید آتے ہیں، اور یزید لوگوں کو غلام ہی بناتے ہیں خوف کے ذریعے. جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں، FIRs، میرے اوپر 15 FIRs کٹی ہوئی ہیں، ہماری ساری سینئر لیڈرشپ، دہشت گردی کے کیس ہمارے اوپر کیے ہوئے ہیں، اور یہ صرف ایک وجہ سے کہ ہم کہیں ڈر کے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. دیکھیں، میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں چپ ہوں جب سے یہ ہوا سب کچھ، مجھے تو سب پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا.
میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں، میں کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے۔ میں نے ایک ٹیپ بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، محفوظ جگہ پہ رکھی ہے، کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتہ چلے گا کہ کون کون کیریکٹرز نے کیا 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 ہے، یہ جو ملک کو، اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے وہ کس کس نے کی ہے۔